شہر حیدرآباد قتل و غارت گری کی آماج گاہ بن گیا ہے، جہاں وقفے سے کوئی نہ کوئی قتل کی واردات پیش آتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں پولیس کی خدمات پر لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے ہیں، تو وہیں بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن میں اپنی فریاد لے کر پارٹی گڈے کا عثمان پہنچا اور شکایت کی کہ اسے جان سے مارنے کی کوشش میں ایک ٹولی سرگرم عمل ہے اور اس کی تلاش میں مصروف ہے۔ اب اگر ہم اس معاملے کی سنگینی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں صاف طور پر دکھائی دے گا کہ یہ ایک عشق کا معاملہ ہے۔ شیخ عثمان گزشتہ 1 برس سے ملزم اعجاز کی رشتہ دار لڑکی سے محبت کر رہا تھا اور لڑکی کے والدین اس شادی سے ناراض تھے اور ان دونوں کے میل ملاپ پر سخت برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی درمیان اعجاز نامی شخص نے شیخ عثمان کو انتباہ دیا کہ اگر وہ نہ سدھرا اور لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اس دھمکی کے بعد شیخ عثمان پولیس سے مدد طلب کرنے بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن پہنچا اور شکایت درج کروائی۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے اصلی داستان عشق۔ رات کا وقت تھا، شاید 11 بجے ہوں گے کہ عثمان اپنی بہن کو موٹر سائیکل پر لے کر گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اسی راستے میں آٹو اسٹینڈ لگتا ہے جہاں پر ایک ٹولہ اس کا منتظر تھا۔ تیز دھاری مہلک ہتھیاروں کے ساتھ اس ٹولے نے عثمان کی گاڑی کو روک دیا اور اس کے بعد دیوانہ وار اس پر حملہ کرتے گئے۔ جسے جہاں جگہ ملی اسے مارتے گئے۔ پے در پے حملے کے بعد عثمان کا گوشت ٹھنڈا پڑ گیا اور حملہ وار فرار ہو گئے۔ بیگم پیٹ پولیس کہتی ہے کہ آج اس نے 6 افراد کو اس قتل کے شک میں گرفتار کیا ہے، لیکن عینی شاہدین کا ماننا ہے کہ ملزمین نے خود کو بیگم پیٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس خود سپردگی کو پولیس گرفتاری کا نام دے رہی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ جب قتل سے کچھ گھنٹے قبل عثمان پولیس سے رجوع ہوا تھا تو پولیس اس قتل کی واردات کو روک سکتی تھی، لیکن پولیس نے شکایت کنندہ کی عرضی پر دھیان نہیں دیا۔ اس میں پولیس انسپکٹر اور سب انسپکٹر کی مبینہ سنگین کوتاہی اور اپنی خدمات میں غفلت صاف جھلکتی ہے۔ اگر پولیس بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان افراد کو پکڑ لیتی جن کے ناموں کا انکشاف عثمان نے کیا تھا تو اس قتل کی واردات کو روکا جا سکتا تھا۔ اب پولیس 6 افراد کو میڈیا کے روبرو لے آئی اور دعویٰ کیا کہ پولیس نے انہیں بروقت گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک نابالغ لڑکا بھی ہے۔ اب اس کیس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ بیگم پیٹ پولیس کی مکمل لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ ایک قیمتی جان کا ضیاع ہو گیا۔ پولیس اکثر اوقات مجرمانہ غفلت سے کام لیتی ہے۔ شکایت ملنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس معاملے میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ پولیس کمشنر کو چاہیے کہ ایسے عہدیداروں پر کارروائی کرے جو اپنے فرائض سے غافل ہو کر تساہلی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے غیر ذمہ دار پولیس عہدیداروں پر سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات اور جرائم کو روکا جا سکے۔ Good evening everyone. Yesterday night one murder occurred in Begum Pet limits near Pattigata area. So in that particular case 6 accused have been arrested and they will be remanded today. What we have found from our investigation is that both the accused and the victim's family stay in the same locality and are known to each other. Accused and victim are in fact childhood friends. So recently it was found that a girl from the accused side and the girl and this person, the victim, were in a relationship since last 1 year. Their families were disapproving of this relationship, and because of which the tensions between the families increased. Yesterday matters came to an end. Both the families had an argument, verbal argument, after which the accused, along with the main accused A1 Aizaz, along with his other cousins and friends, he hatched a plan and waited for the victim near their house. And around nearing to around 12 o'clock, near midnight, this plan was executed, and with a knife, one fatal injury was caused to the victim's neck, because of which he died on the spot. Now, acting very swiftly, within 12 hours, our team has Begum Pet Police along with task force has picked up all the accused, have arrested them, and now we are going to remand them. Further investigation is underway in this case, and as in more details come in, more accused if there are, then we will remand them, and if there is any lapse on police part as well, further action will be taken. What is the main cause to do this murder? Main cause is this only, like I said, the girl Neha from the accused family along with the victim were in a relationship since last 1 year, which was disapproved by the family members. Recently they were looking for matches to get her married, and this was something which the victim was against, and he started creating some online accounts also, fake accounts, trying to deter her marriage. And this was something again which increased the tensions between the family.
because of which this murder was executed.